你别笑。 بیٹھے ہو بندہ آیا ایک حضرت جی آج روزہ میرے پاس افطار کرنا ہے. ایک نیا مرید بیٹھا تھا, وہ اسی وقت ہی مرید ہوا تھا, وہ بیٹھا تھا. اس نے کہا لو جی آج افطاری کہیں باہر ہوگی تو لنگر کے علاوہ کچھ اور بھی ملے گا. لوگ تو اپنی سوچتے ہیں نا. تیسرا آ گیا حضرت روزہ میرے افطار کرنا. بہت اچھا آیا, حضرت نے وعدہ کر لیا. پانچواں آیا, وعدہ کر لیا. چھٹا آیا, وعدہ کر لیا. ورکے تو آگے پیچھے ایسے کر رہا ہے جیسے کوئی حدیث سنا رہا ہو. 70 آئے, 70 سے وعدہ کر لیا. کتنوں سے؟ 70 سے وعدہ کر لیا. اس نے کہا آج ان کا پتہ چل جائے گا, کیونکہ جو اللہ کا ولی ہے وہ وعدہ خلاف نہیں ہو سکتا, جھوٹا نہیں ہو سکتا. آج پتہ چل جائے گا کہ یہ ہیں یا نہیں. حضرت کہیں بھی نہیں گئے, وہیں بیٹھ کے روزہ کھول لی. ہم اسی کے ساتھ بیٹھ کے نا, جو سوچ رہا تھا میں کہاں کتنا کھاؤں گا, اس کے پاس ہی بیٹھ کے آپ نے روزہ کھول لیا. مغرب پڑھنے مسجد گئے, مسجد میں ابھی مغرب کی نماز پڑھی. یہ کہنے لگا حضرت آج میرے ہاں تھے, حضرت نے آج میرے ہاں روزہ افطار کیا. دوسرا کہنے لگا تیرے ہاں حضرت میرے ہاں تھے. تیسرا کہنے لگا میرے ہاں تھے. ایسے شخص کو مطمئن جھوٹا کہتے ہیں. چوتھا کہنے لگا میرے پاس 50 آدمی گواہ ہیں, میرے ہاں تھے. 70 کے 70 کہنے لگے حضرت میرے ہاں تھے. قبر میں ٹانگیں اور شوق دیکھیے. وہ مرید کہنے لگا وہ تو کہیں گئے نہیں, وہ تو میرے پاس بیٹھے تھے. السلام علیکم. اس سفید داڑھی والے بزرگ نے اپنی داڑھی کا بھی حیا نہ کیا. خواجہ صاحب نے مزار سے باہر آ کر ایک عورت کی کس طرح مدد کی, آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کے مزار پر انوار پر ایک گویہ بیٹھا ہوا ہے. گویہ سمجھتے ہیں نا؟ اچھا, وہ بیٹھا بار بار ایک شعر کی تکرار کرتا جاتا. آپ نے دیکھو کئی نعت ہاں ایک شعر بار بار پڑھتے ہیں, قوالی والے بھی کئی شعر بار بار پڑھتے ہیں. اچھا, وہ یہ شعر بار بار پڑھا تھا. شعر کیا تھا؟ وہ کہتا تھا 4 کمائیں 32 کھائیں, واسطے قطب عالم کے ایک کو چھوڑ ایک نہ جائے. کہ غریبوں کی تو سنتا نہیں تو نام کیوں رکھا غریب نواز. نہیں سمجھ لگی؟ غریبوں کی تو سنتا نہیں تو نام کیوں رکھا غریب نواز. اچھا, اس شعر کو بار بار پڑھتا جا رہا ہے. غریبوں کی تو سنتا نہیں تو نام کیوں رکھا غریب نواز. غریبوں کی تو سنتا نہیں تو نام کیوں رکھا غریب نواز. یہ بار بار شعر تکرار کرتا جا رہا ہے. اتنے میں ایک اللہ کا نیک بندہ آیا, بڑا نورانی چہرہ تھا. اس نے اس سے مصافحہ کیا. مصافحہ کرتے ہوئے اس نے اس کو کچھ دیا, اور یہ جو گویہ تھا نا یہ خاموش ہو گیا. یہ جو شعر بار بار پڑھ رہا تھا نا وہ بند کر دیا, خاموش ہو گیا. اسی جگہ پر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی, وہ بھی وہاں پر حلقہ لگا کے بیٹھے تھے. آپ وہاں سے اٹھے اور اس گویے کے جا کے ہاتھ چومنے لگ پڑے. یہ جو گویہ بار بار پڑھ رہا تھا نا غریبوں کی تو سنتا نہیں تو نام کیوں رکھا غریب نواز, اس گویے کے ہاتھ چومنے لگ پڑے. مریدین جو تھے وہ بڑا پریشان ہوئے کہ یار ہمارے اتنے بڑے ولی کامل یہ گویوں کے ہاتھ چوم رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد جب وہ واپس تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا حضرت صاحب سمجھ نہیں لگی, آپ اللہ کے ولی نظام الدین اولیاء اتنے بڑی ہستی, یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے مریدوں میں بڑی بڑی بزرگ ہستیاں موجود ہیں. امیر خسرو جیسے ان کے مرید ہیں. اس سے میرا کیا فائدہ, مجھے کیا مل رہا ہے. رحمت اللہ تعالی, بڑی بڑی بزرگ ہستیاں. اچھا, تو کہنے لگے ہمیں بات کی سمجھ نہیں لگی, آپ اس گویے کے ہاتھ چوم رہے, وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے پھر وجہ کیا بتلائی, سنو ذرا. کہنے لگے یہ جو گویہ تھا نا اس کی بچیاں جوان تھی, تو یہ شادی کرنا چاہتا تھا تو اس کے پاس اسباب نہیں تھے. اس نے رشتہ دار عزیز و اقربا ملنے گننے والے سب سے کہا کہ بھائی میں نے بچیوں کی شادی کرنی ہے, میری کو مدد کرو. کہنے لگے کسی نے اس کی مدد نہیں کی. جب یہ ہر طرف مایوس ہو گیا تو یہ خواجہ صاحب کے مزاج شریف پر آ کر یہ شعر بار بار پڑھنا شروع کر دیا. غریبوں کی تو سنتا نہیں تو نام کیوں رکھا غریب نواز. کہنے لگے یہ اس انداز سے پڑھ رہا تھا, دل سے پکار رہا تھا کہ خواجہ صاحب مزار پر انوار سے باہر آئے اور اس کو دے کر گئے ہیں, اس لیے میں نے سوچا جس ہاتھوں کے ساتھ خواجہ صاحب کا ہاتھ لگ گیا میں اس ہاتھوں کو پوچھ دیا.
دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے کہ خواجہ صاحب قبر سے باہر آئے اور انہوں نے اس عورت کو کچھ پیسے دیے تاکہ وہ اپنی بچیوں کی شادی کر سکے۔ اس ویڈیو کے ذریعے پیغام تو یہی دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا خواجہ صاحب کے مزار پر جاؤ یا کسی بابے کے مزار پر جاؤ اور ان سے مانگو اور وہ مزار سے باہر آ جائیں گے اور آپ کی مدد کریں گے۔ دن بدن لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے دور کیا جا رہا ہے اور بابوں کی کرامات سنا کر لوگوں کا ایمان تباہ کیا جا رہا ہے۔ دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جہان اور ہے اور قبر والا جہان اور ہے، وہ عالم برزخ ہے اور یہ عالم دنیا ہے۔ جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا اس دنیا سے تعلق نہیں ہوتا، نہ ہی وہ اس دنیا کی حقیقت کو جان رہا ہوتا ہے۔ قرآن واحد شاہد ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى کہ جس پر موت آ جائے آپ اسے نہیں سنا سکتے۔ جب وہ آپ کی سنتے ہی نہیں ہیں تو پھر وہ آپ کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں؟ اور قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں مثال سے سمجھاتا ہوں کہ جنہیں تم میرے علاوہ پکارتے ہو اور ان سے مدد مانگتے ہو وہ تو ایک مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے، اور مکھی کا پر بنانا تو درکنار، اگر میری مکھی ان کے کھانے والی چیز سے کچھ لے جائے تو وہ تو میری مکھی کے منہ سے وہ بھی نہیں چھڑا سکتے، کیونکہ وہ خود کمزور ہیں اور تم بھی کمزور ہو۔ ہمیشہ اسی سے مانگو جو کہ طاقتور ہے۔ لیکن ان لوگوں کی صبح و شام یہی تعلیم ہے کہ تم بزرگوں کے لڑ لگ جاؤ، بزرگوں کا دامن تھام لو، تمہیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جانے اور وہ بزرگ جانے۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنتا بھی ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں۔ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر میں کسی کو نقصان دینے کا ارادہ کروں تو کوئی سفارش نہیں کر سکتا، اور اگر کسی کو بھلائی دینا چاہوں تو کوئی اسے نقصان نہیں دے سکتا۔ اس لیے أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَانِ، جب بھی کوئی پریشان ہو تو مجھے پکارے۔ لیکن یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم خواجہ صاحب کو پکارو، وہ تمہاری مدد ضرور کریں گے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ دوستو یہ عقیدہ مشرکین کا ہے، یہ عقیدہ مسلمانوں کا نہیں ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ سے دعائیں کرنا۔ موحد اور مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ اللہ کا بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارے اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ لیکن یہ لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ مخلوق کو پکارو، خالق کو پکارنے کی ضرورت نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں خالق کی پہچان ہی نہیں، اگر قرآن پڑھتے تو انہیں خالق کی پہچان ہوتی اور خالق اور مخلوق کے فرق کا انہیں پتہ چلتا۔ لیکن جنہوں نے پڑھنی ہی من گھڑت کتابیں ہیں اور لوگوں کے واقعات پڑھنے ہیں اور کرامات پڑھنی ہیں اور لوگوں کے سامنے بیان کرنی ہے، تو ان کا اپنا ایمان کیا ہوگا اور وہ لوگوں کا ایمان کیا درست کریں گے؟ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو صراط مستقیم پر چلائے، ان لوگوں کو گمراہی سے نکال کر اللہ تعالیٰ ہدایت سے مالا مال فرمائے۔ آپ اپنے ایمان کو ضرور بچائیں، ایسے مولویوں سے بچ کر رہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔